جب کسی کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے تو 3 درجوں میں اس کے ورثاء کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ان میں سے اصحاب فرائض ہوتے ہیں، نمبر 2 جن کو اسباط کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 ذو الارحام۔ ان میں سے باری باری سب کی تعریف اور اس کی جو تقسیم کا حساب ہے۔ پہلے نمبر پہ جو اصحاب فرائض ہیں، یہ ان کو کہا جاتا ہے جن کا حصہ قرآن مجید میں، احادیث رسول میں یا اجماع میں مقرر شدہ ثابت ہوتا ہے۔ اصحاب فرائض یہ فرض سے ہے جن کو قرآن و حدیث میں لازم قرار دیا گیا ہو، اور اسی مناسبت سے علم وراثت کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہوتے ہیں جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں مقرر شدہ ہوتا ہے۔ ان کو ذوی الفروض بھی کہتے ہیں اور اصحاب فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اسباط کی۔ اسباط جمع ہے اسبا کی، اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ اصحاب فرائض سے بچتا ہے اس میں سے ان کو حصہ ملتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض موجود ہی نہ ہوں تو پھر سارے کا سارا ترکہ ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے ذو الارحام کی۔ ذو الارحام قریبی رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ویسے ذو الارحام کا لفظ جب بولا جائے تو یہ اس میں تمام رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن علم الفرائض کی اصطلاح میں جب ذو الارحام کا لفظ بولا جائے تو اس کا معنی وہ رشتہ دار کہ جو نہ اصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ اسباط میں سے ہیں، بلکہ ان سے الگ جو رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی، ان کو ذو الارحام کہا جاتا، اور ان کو ذی رحم محرم بھی کہتے۔ اب ان کی جو تقسیم ہے وہ دیکھیے، اصحاب فرائض کہ جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر ہے، ان کی کل تعداد 12 ہے۔ یہ 12 لوگ ہیں جن میں یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے اور جن کا حصہ مقرر ہے۔ ان میں سے جو 2 ہیں وہ سببی ہیں، اور باقی جو 10 ہیں وہ نسبی ہیں۔ جو 2 سببی ہیں، سببی سبب سے ہے، یعنی کسی وجہ سے، کسی سبب سے جو اصحاب فرائض میں شامل ہوئے ہوں۔ ان میں ایک زوج ہے، ایک زوجہ ہے، میاں بیوی، چونکہ یہ ایک نکاح کا سبب ہوتا ہے ان کا وارث بننے کا، تو اس لیے یہ وہ ان اصحاب فرائض میں سے ہیں، وہ اصحاب فرائض ہیں جو سببی ہیں۔ اور باقی جو 10 ہیں وہ نسبی، یعنی نسب سے جو اصحاب فرائض میں شامل ہیں۔ ان میں سے 3 مذکر ہیں اور باقی جو 7 ہیں وہ مؤنث ہیں۔ جو 10 نسبی ہیں ان میں سے 3 مذکر، ایک باپ ہے، دوسرا جد صحیح ہے یعنی دادا پردادا وغیرہ، اور تیسرا اخیافی بھائی ہے۔ جو 7 مؤنث ہیں ان میں بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، اللاتی بہن ہے، اخیافی بہن ہے، ماں ہے اور جدہ ہے۔ تو یہ 7 مؤنث ہیں جو نسبی ہیں اصحاب فرائض میں سے، اور 3 مذکر ہیں جو نسبی ہیں اصحاب فرائض میں سے۔ اگر ان کو ٹوٹل دیکھا جائے تو زوج اور زوجہ کو بھی اگر ان میں شامل کیا جائے تو ٹوٹل اصحاب فرائض جو مرد حضرات ہیں وہ 4 ہیں، اور جو خواتین ہیں مؤنث ہیں ان کی تعداد 8 ہے۔ دوسری قسم ہم نے دیکھی تھی اسباط، کہ جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہے لیکن اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے وہ ان کو ملتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض موجود نہ ہوں تو پھر سارے کا سارا ترکہ ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسباط کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسبہ نسبی ہے اور دوسری اسبہ سببی ہے۔ جس طرح اصحاب فرائض میں سے بھی ایک سببی تھا اور دوسرا نسبی قسم تھی، اسی طرح اسباط میں نسبی جو قسم ہے اسبہ کی، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصہ مقرر نہیں ہیں، بلکہ اصحاب فرائض سے کچھ بچتا ہے تو ان کو ملتا ہے۔ اور پھر آگے اسبہ نسبی کی پھر 3 اقسام ہیں۔ ایک اسبہ بنفس ہی ہے، بذات خود ذاتی طور پہ وہ اسبہ بنتا ہے،
اور وہ ہوتا ہے جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، کسی عورت کا واسطہ میت کے ساتھ نسبت میں قائم نہ ہو، بلکہ مردوں کی طرف سے، مذکر کی طرف سے اس کی نسبت میت کے ساتھ قائم ہو۔ دوسری جو قسم ہے اسبا کی، اسبا نسبی کی، وہ اسبا بغیر ہی ہے، وہ کسی غیر کی وجہ سے اسبا بنتا۔ یہ وہ 4 عورتیں ہیں جن کا مقررہ حصہ نصف یا 2/3 ہوتا ہے، اور یہ عورتیں اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اسبا بنتی ہیں، اور بجائے فرض کے صرف بطور عصوبت جو ملے گا وہ اس میں سے حصہ لیں گی۔ تیسری قسم جو ہے وہ اسبا ما غیر ہی ہے، یہ وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہے، جیسے کہ حقیقی بہن یا باپ شریک بہن بیٹی کے ہوتے ہوئے اسبا بن جاتی ہے۔ حقیقی بہن اور باپ شریک بہن بیٹی کے ہوتے ہوئے اسبا بن جاتی ہے۔ تو یہ اسبا نسبی کی مزید آگے 3 اقسام تھیں۔ پھر ہم واپس پلٹتے ہیں، اسبات کی جو 2 اقسام ہم نے دیکھی تھیں، اسبا نسبی اور اسبا سببی۔ جو اسبا سببی جو اسبات کی دوسری قسم ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے کوئی غلام آزاد کیا، اب وہ غلام فوت ہو گیا اور اس کے وارثوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ غلام کا مال ہے، اس کا مالک تھا جس نے کبھی اسے آزاد کیا تھا، اب یہ فوت ہوا، اس کا جتنا مال ہے وہ مالک کو اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس کے مال کا وارث اس کا مالک بنے گا۔ اسے مولا الاتاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اسبا سببی ہے یہ مالک ہوتا ہے غلام کا، اس غلام کا جس کو اس نے آزاد کر رکھا ہے، اور اس کا مال کا کوئی اور دوسرا وارث نہیں تھا، تو پھر اس کے مالک کو وہ وراثت میں سے حصہ ملا۔ تیسری جو قسم تھی وراثت کی تقسیم کی، اصحاب فرائض، دوسری اسبات اور تیسری ذو الارحام۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ذو الارحام یہ جب لفظ بولا جائے تو اس سے مراد تمام رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن علم فرائض کی اصطلاح میں جب ذو الارحام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو اصحاب فرائض اور اسبات کے علاوہ ہوتے ہیں۔ تو ان رشتہ داروں کو اسبات اور اصحاب فرائض کے موجود نہ ہونے پر پھر وراثت میں سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔